الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اذا کان یوم القیامہ انبت اللہ لطائفۃ من امتی اجنحہ. اچھا، ہم اس سے پہلے یہ سنتے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو ہستیوں کو جنت میں پر دے رکھے ہیں. ایک جناب جعفر طیار. طیار اسی لیے کہتے ہیں کہ آج کل طیار پائلٹ کو کہتے ہیں، عرب زبان میں طیار پائلٹ کو کہتے ہیں. اور جعفر طیار اس کی وجہ تسمیہ، یعنی ان کو طیار اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دو پر دے رکھے ہیں اور ان کے ذریعے وہ جنت میں پرواز کرتے ہیں. اور ایک حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت میں دو پر دے رکھے ہیں. اس حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان دو کے علاوہ کچھ اور لوگوں کو بھی جو ہے نا وہ پر دے رکھے ہیں یا دے گا. یہ سے پتہ چلتا ہے کہ فی الحال نہیں ہے، روز قیامت اللہ تعالیٰ ان کو پر دے گا. میں ابھی متن سناتا ہوں. اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا یا برپا ہوگا، انبت اللہ لطائفۃ من امتی اجنحۃ. انبت کا مطلب ہوتا ہے اگانا یا نبت الربیع یعنی وہ دانہ جب آپ اس کو زمین میں بوتے ہیں وہ اگتا ہے. انبت اللہ لطائفۃ من امتی اجنحہ. اللہ تعالیٰ میری امت کے کچھ افراد یا ایک گروہ کو اللہ تعالیٰ پر لگا دے گا. اب یہ ہم پر اگنے کا ان کے جو ہے نا وہ شانوں پر اگائے گا، یہ والا ترجمہ نہیں کرتے، سلیس ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو پر دے گا. میری امت کے کچھ لوگ پر دے گا. یطیرون من قبورہم الی الجنان. وہ آگے جو ہے نا وہ جیسے ہی قبروں سے نکلیں گے نا، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، وہ اپنے قبروں سے مٹی وغیرہ جھاڑ کے جب وہ اٹھیں گے اسی وقت ان کو پر دے گا اور وہ اپنے قبروں سے وہ پرواز کریں گے. وَيَتَنَعَّمُونَ كَيْفَ شَاءُوا، اور وہ جنت میں جس طرح کی نعمتوں سے چاہیں گے وہ مستفید ہوں گے. فَتَقُولُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے ان سے کہیں گے، یہ جن کے پر لگ گئے تھے، اردو میں ہے نا پر لگ گئے، فلاں کے پر لگ گئے، یہ کچھ لوگوں کے پر لگ جائیں گے. فرشتے ان سے کہیں گے هَلْ رَأَيْتُمْ حِسَابًا، وہ یہاں تک جو پہنچ گئے ہو، کوئی حساب کتاب جو ہے نا وہ کہیں دے کے آ رہے ہو. فَيَقُولُونَ مَا رَأَيْنَا حِسَابًا، ہم نے کوئی حساب کتاب جو ہے نا وہ نہیں دیکھا، کوئی انکوائری نہیں ہوئی، کوئی جو ہے نا وہ تحقیق نہیں ہوئی. اچھا، مَا رَأَيْنَا حِسَابًا فَيَقُولُونَ هَلْ جُزْتُمْ علی الصراط. جواز اس کو کہتے ہیں نا، پاسپورٹ کو کہتے ہیں. اصل جواز کا تجاوز کا مطلب ہوتا ہے گزر جانا نا. فلاں آدمی جو ہے وہ حد سے تجاوز کر گیا، مطلب کیا ہے؟ حد سے گزر گیا. اور یہ حدیث بھی ہے کہ جنت میں جو داخل نہیں ہوگا یا پل صراط سے وہ آدمی نہیں گزرے گا جس کے پاس علی کا ہاتھ کے لکھا ہوا جواز نہیں ہوگا. اور اسی لیے یہ پاسپورٹ کو بھی جو ہے نا وہ جواز کہتے ہیں. یہاں جز تم سے مراد یعنی گزرنا ہے. ہاں، کیا تم جو پل صراط سے گزرے ہو؟ وہ کہیں گے نہیں بھائی، ہم بائی روڈ آئے نہیں ہیں، ہم جو ہے نا وہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پر دے رکھے ہیں، ہم جو ہے نا وہ بائر اور وہ کر کے آئے ہیں. فَيَقُولُونَ مَا رَأَيْنَا صِرَاطًا،
ہمارے راستے میں جو ہے نا کوئی صراط نہیں آیا. فَيَقُولُونَ هَلْ رَأَيْتُمْ جَهَنَّمَ، پھول صراط سے جب گزریں گے، پھول صراط جہنم کے اوپر بنا ہوا ہوگا نا، اس سے گزر کے آگے وہ جنت میں جانا ہوگا. تو کہا کہ وہ دور سے صحیح تم نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فَيَقُولُونَ مَا رَأَيْنَا شَيْئًا، ہم نے جہنم نام کی کوئی چیز بھی نہیں دیکھی. فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ مِنْ أُمَّةٍ مَنْ أَنْتُمْ، تمہارا تعلق کس نبی کی امت سے ہے؟ من امت من انتم، کس نبی سے تمہارا امت سے تمہارا تعلق ہے؟ فیقولون من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا تعلق امت محمد سے ہے. اچھا جی، فَيَقُولُونَ نَشْهَدْنَاكُمُ اللَّهَ حَدِّثُونَا مَا كَانَتْ أَعْمَالُكُمْ، یہ فرشتے کہیں گے ہم تمہیں خدا کی قسم دیتے ہیں، یہ بتاؤ کہ تمہارا عمل کیا تھا، تم دنیا میں کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے تمہیں پر لگ گئے ہیں، اور قبروں سے نکل کے سیدھا نہ حساب کتاب دیکھا، نہ جہنم دیکھا، نہ پورے صراط سے گزرنا پڑا، سیدھا جنت پہنچ گئے ہو. نشهدناکم اللہ یا حدثونا، ہم تمہیں اللہ کی قسم دیتے ہیں، ما کانت اعمالکم فی الدنیا، تم دنیا میں کیا کرتے تھے، تمہارا عمل کیا تھا. قلنا اذا خلونا نستحی نعصیکم، ہم لوگوں کے سامنے کیا جب خلوت میں ہوتے تھے، یہ آج کل کے حالات کے اوپر جو ہے نا فٹ آتا ہے. کوئی کمرے میں نہیں ہے، ایک آپ ہے اور ایک موبائل ہے، اس کے اندر ہر گند بلا جو ہے نا وہ اخلاق سوز فلمیں دیکھتے تھے. ہم تنہا بھی ہوتے تھے، کمرے میں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، لحاف کے نیچے بھی وہ ہم معصیت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے شرم اور حیا کرتے تھے. یہ ہمارا جو ہے نا وہ عمل تھا. اذا خلونا، جب تنہا ہوتے تھے. وہ امیر المومنین فرماتے مسجد جانے کے فوائد میں سے یہ ہے کہ بھائی وہ بندہ لوگوں کے شرم حیا کی وجہ سے جو ہے نا وہ بعض گناہوں سے وہ بچتا ہے. مسجد کے جانے کے 8 فوائد بیان کیے، ان میں سے ایک یہ ہے، نہیں تنہا یہ تصور ہوتا ہے خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ سے شرم اور حیا کی وجہ سے تنہائی میں بھی ہاتھ موبائل ہوتا تھا، ایک بٹن دبایا تو وہ سب کچھ جو ہے نا اس میں دیکھا جا سکتا تھا. لیکن شرم حیا کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے تھے، معصیت نہیں کرتے تھے. اور وَنَرْضَى بِالْيَسِيرِ مِمَّا قَسَمَ لَنَا، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں جو تھوڑا بہت بھی جو ہے نا وہ رزق و روزی جو دے رکھی تھی، اس پر ہم جو ہے نا وہ صبر کرتے تھے، راضی رہتے تھے. فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ يَحِقُّ لَكُمْ هَذَا، فرشتے کہیں گے تو پھر تو یہ سہولت جو تمہیں دی گئی ہے وہ تمہارا حق بنتا ہے. جی یہ بعض روایات میں تھوڑی سی شرم حیا بھی ہو تو انسان کو معصیت سے بچانے کے لیے کافی ہوتی ہے. میں ابھی حوالہ میں اس کا آپ کو بتاتا ہوں. یہ تنبیہ الخاطر تقریباً 8 جلدیں بتاتے اس کی ہیں. اس کے اندر یہ روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے. یہ پورا باب ہے کون حساب کتاب کے بغیر جنت میں جائے گا، کون حساب کتاب کے بغیر جہنم میں جائے گا. دونوں کی قسمیں بیان کی گئی ہیں. آئندہ ہم انشاءاللہ بیان کریں گے. وہ صلی اللہ علیہ محمد